محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول صورت بیان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، سال کا پہلا مہینہ، مسلمانوں کا نیا سال، اللہ پاک اس سال میں ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس سال ہمارا مکہ مدینے جانے کا سال ہو، حج کا سال ہو، عبادت کا سال ہو، ختم قرآن کا سال ہو، کثرت سے تلاوت کا سال ہو، نیکیاں کرنے کا سال ہو۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ ایک بات کبھی ذہن میں آتی ہے، ہم نیت دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ میں نے کسی کو دعا کرتے یہ بھی سنا کہ اللہ ہماری عمر میں بھی برکت دے، ہماری نیکیوں میں بھی برکت دے۔ اگر عمر میں برکت ہو گئی تو کرو گے کیا؟ عمر میں برکت مل گئی تو کیا کرو گے؟ پلاننگ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے آئندہ سال؟ تو گویا ان کی اس دعا سے یہ توجہ ملی کہ پلاننگ کرنی ہے، اگلے سال اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، اگلے سال اللہ نے مال دیا تو مسجد بناؤں گا، اگلے سال یہ کام کروں گا، یہ کراؤں گا، یہ کام کروں۔ تو نیکیوں کی بھی تو پلاننگ کریں۔ اپنے دنیا کی تو لوگ پلاننگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے۔ جو ناظرین ساتھ ہیں ہمارے، چاہے فیس بک پر ہیں، چاہے یوٹیوب پر ہیں، چاہے مدنی چینل پر ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان تمام مسلمانوں کے لیے سال خیر و برکت کا سال بنا دے۔ اور جو عشرہ ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کا عشرہ ہے، اور یکم محرم یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے دو وزیر دنیا میں، زمین پر، اور دو آسمانوں میں۔ دو دنیا میں کون تھے؟ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آسمانوں میں کون تھے؟ جبریل و میکائیل علیہ السلام۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم۔ فاروق اعظم وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ فاروق اعظم کون تھے، صدیق اکبر کون تھے، امام حسین کون تھے۔ تو یہ تمام باتیں ہم جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات کہتے ہیں آج میں فری ہوں، آج چھٹی کا دن ہے نا تو میں فری ہوں۔ اب فری میں کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ فری اوقات میں ہم کوئی پرانا کام نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اپنی تعمیراتی کام میں لگ جاتے ہیں، یا دوستوں سے ملنے لگ جاتے ہیں۔ کوشش کریں بچوں کو بٹھائیں۔ فری نہیں ہے، کوئی فری نہیں ہے، ہمارا وقت کوئی فری نہیں ہے۔ ہم نے ان لمحات میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے ان کو بتانا ہے۔ یا تو کتابیں دیں، ان کو مطالعہ کرائیں، اور کچھ دیر بیٹھ جائیں، ان کو بتائیں محرم کے پہلی تاریخ کو کس عظیم صحابی کی شہادت کا دن ہے، وہ جن کا نام عمر ہے، جو مراد رسول ہے، اور آسمانوں میں ان کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں یعنی تورات میں آپ کا نام منطق الحق ہے، یعنی حق بات کہنے والا۔ انجیل میں آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فضائل فاروق اعظم پر اس مختصر سے وقت میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ تو جس کی عزت آسمانوں پر ہو رہی ہو، اور جس کی تعظیم فرشتے کریں، اور جس کا ڈر شیطان رکھے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اور مزید فرمایا ایک حدیث میں عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت میں فرمایا حضور علیہ السلام نے رضا اللہ رضا عمرہ و رضا عمرہ رضا اللہ، یعنی اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے، اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔
یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر وقلبہ، یعنی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ فاروق اعظم کو رب رحمان نے یہ شان بخشی کہ آپ کے دل مبارک میں جو خیال آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف کے قریب فاروق اعظم کی ایک زمین تھی، آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی راستے پر اہل تورات یعنی یہودیوں کے مدرسے بھی تھے۔ ایک دن جب وہاں سے آپ گزر رہے تھے تو اہل تورات کے مدرسے کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں جو علماء تورات تھے ان سے آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اتاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں قسم دی کہ رحمان کی قسم دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے تورات کے علماء ہاں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا خدا کی قسم پھر تم ہلاک ہو گئے، تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ علماء تورات کہنے لگے عمر ہم ہلاک نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں مسئلہ جبریل سے ہے جو ان پر وحی لاتے ہیں، جبریل ہمارے دشمن ہے معاذ اللہ۔ فاروق اعظم نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ فرشتوں میں کون سا فرشتہ تمہارا دوست ہے؟ ان یہودیوں سے کہا۔ ان یہودیوں نے جواب میں کہا ہمارا دوست حضرت میکائیل ہے کہ وہ رحمت اور بارش لاتے ہیں۔ فاروق اعظم کی کمال ذہانت دیکھیے، آپ نے فرمایا اللہ پاک کے ہاں تو جبریل اور میکائیل دونوں کا رتبہ ہے۔ وہ کہنے لگے دونوں اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں۔ فرمایا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ پاک ان سے محبت فرمائے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ ان سے دشمنی رکھے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ فاروق اعظم نے اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا نا کہ ہم جبریل امین سے دشمنی رکھتے ہیں معاذ اللہ، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ پھر دوستی کس سے رکھتے ہو؟ تو کہا میکائیل سے کہ وہ جو ہے وہ رحمت اور بارش لاتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جو اللہ پاک اور اس کے دشمنوں اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے بے شک اللہ پاک سب کافروں کا دشمن ہے۔ آپ فرماتے ہیں علماء تورات کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی اور یہ قول یہ بات فاروق اعظم نے کہی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میں وہ آیات نہ سناؤں جو آج مجھ پر نازل ہوئی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب نے پارے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 سنائی من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی وہی الفاظ جو فاروق اعظم نے یہودیوں کو جواب دیا تھا اللہ نے وہی بات قرآن مجید میں نازل فرمائی، بالکل وہی الفاظ فاروق اعظم کی زبان سے جو ادا ہوئے تھے اللہ پاک نے وہ الفاظ اللہ کو وہ پسند آئے کہ وہی الفاظ آیت کے طور پر اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرما دیے۔ سبحان اللہ، جب ہی تو کہا امام اہل سنت نے ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کرے، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کرے، تیرا ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، تیرا ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا
اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ ذہن میں رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ صرف ایک آیت نہیں جو میں نے بیان کی، بلکہ موافقات عمر پر پورا ایک موضوع ہے۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، یعنی وہ رائے جو فاروق اعظم نے دی وہ اس کے مطابق پھر اللہ کریم نے اپنے قرآن میں اس کو نازل فرمایا۔ وہ آیات جو فاروق اعظم کی رائے کے موافق نازل ہوئی وہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا حصہ بن گئی۔ ویسے پہلے خلیفہ کا جو مرتبہ ہے صدیق اکبر کا سب سے اعلیٰ ہے، مگر شان فاروقی کو یہ منصب ملا کہ 20 کل آیات 20 یا اس سے بھی زیادہ وہ آیات ہیں جو فاروق اعظم کی رائے کے موافق اتری ہیں۔ ایک بار فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنائیں؟ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ایک بار فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو ہے مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں ملی تائید خدا، تائید حبیب خدا، مل گئی تائید اصحاب خیر الورا، دیا حق نے ان کا ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے۔ تو الحمدللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان و مرتبہ ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان تخلیق الہی کا کیسا شاہکار ہے۔ سر اوپر ہے، پاؤں نیچے ہیں، آنکھیں اللہ نے سامنے بنائی، کان سائیڈ میں بنائے ہیں۔ دنیا میں اربوں انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں مگر سب کی شکلیں جدا ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ایسا ملتا نہیں ہے، سسٹم سب کا ایک ہے۔ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کتنے مراحل سے گزر کر انسان بنی ہے۔ سنیے فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، انسان کی اسی تخلیق کے متعلق ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِین، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر آگے فرمایا پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ یہ تخلیق انسانی کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ فاروق اعظم یہ آیات سن رہے تھے، شاید اللہ پاک کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے کھو گئے تھے، ایک خاص کیفیت میں تھے، آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ پاک کی ذات ایسی برکت والی ہے کہ اس نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کو یہ مقدس الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تو بڑی برکت والا ہے، وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ موضوع تو جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے مگر وقت قلیل ہے، اب یہ کلام بھی سننا ہے۔ اللہ کریم ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سمجھنے والا بنائے اور جو ہے ان کی سیرت کو پڑھنے والا بنائے۔ مکتبۃ المدینہ نے ان کی سیرت پر 3 جلدوں میں کتاب شائع کی ہے، ان کی سیرت پر۔ یقین جانیے اگر آپ وہ پڑھیں گے نا تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے، تو ضرور مطالعہ کریں سیرت صحابہ کا، سیرت اہل بیت کا۔ اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت سے جو ہے وہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ باتیں بہت کچھ ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے بہت کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا کرتے تھے۔ رات جب ہو جاتی تھی تو کوڑا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے پاؤں پر مارا کرتے تھے اور جو اپنے آپ سے کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ہم خود غور کریں، یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے، اپنی اولاد کو بتانا ہے۔ اللہ کریم ان کی سیرت سے ہمیں برکتیں لینے والا بنائے اور ان کی سیرت کو اپنانے والا بنائے۔ کلام سنتے ہیں وقار بھائی سے انشاءاللہ الرحمن۔
اچھا کلام سننا ہے ہم نے. کیا تھا بھائی کلام ان کا؟ جو لمحے تھے سکون کے وہ سب مدینے میں گزار آئے. سبحان اللہ. یہ جو ہے وہ کلام اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب زائر مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہیں، کیونکہ کئی حاجی آ چکے ہیں اور کئی آ رہے ہیں، اور جب وہ اپنا وقت گزارتے ہیں نا مدینے میں تو انہیں پھر وہ لمحات یاد آتے ہیں. کیونکہ جب زائر جاتا ہے نا تو کبھی مسجد نبوی میں وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سنہری جالیوں کے حضور حاضر ہوتا ہے، کبھی گنبد خضرا کو دور سے تک رہا ہوتا ہے نا، کبھی معاجہ شریف پر باہر سے حاضری دے رہا ہوتا ہے. معاجہ شریف اس جگہ سے کہ جہاں معاجہ اقدس کی بالکل سیدھ ہے، گنبد خضرا بھی ہے، کبھی گنبد خضرا کے سائے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے. وہ لمحے جو سکون میسر تھا نا، یقین مانیے وہ دنیا میں کہیں ایسا سکون نہیں ہے جو مدینے میں سکون ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، دل مستر وطن میں اب تجھے کیوں کر کیسے قرار آئے. تو واقعی وہ جب یہاں آ جاتا ہے تو اس کو قرار نہیں ملتا، وہ باتیں یاد آتی ہیں. اس کلام میں انہی باتوں کا ذکر ہے جو حجاج آ چکے ہیں، وہ ان کلام سے اپنا دل بہلائیں. وہی نہیں بلکہ جنہوں نے پہلے بھی کبھی مدینہ دیکھا تھا وہ یہ اشعار کو سنیں گے انشاءاللہ الرحمن تو وہ گزرے ہوئے لمحات انہیں یاد آئیں گے انشاءاللہ. جی وقار بھائی.